اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز و مکرم ناظرین، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں 23ویں پارے کے مزید 3 رکوع تلاوت کیے گئے ہیں، یعنی کہ 6، 7ویں اور 8ویں رکوع کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ پروگرام میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ سورۃ الصافات کی تلاوت شروع کی گئی ہے، اور سورۃ الصافات کل 5 رکوع اور 182 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے ایک رکوع کی کل کے پروگرام میں تلاوت کی گئی اور اس کی مختصر تفسیر بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ سورۃ الصافات میں بنیادی طور پر کفار و مشرکین کے ان عقائد و نظریات کا رد کیا گیا ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں جن عقائد کو خاص طور پر قرآن کریم کی مکی صورتوں میں ڈسکس کیا گیا ہے، جس میں خاص طور پر توحید کا رد کرنا اور توحید کے مقابلے میں شرک پر قائم رہنا، بتوں کی پرستش کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ بعث بعد الموت یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنا۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کے ان عقائد و نظریات کا نہ صرف رد کیا بلکہ وقوع قیامت کے دلائل بھی بیان فرمائے، توحید کے اہمیت کو بھی اجاگر فرمایا، رسولوں کی رسالت کو بیان فرمایا ہے، اور بھی اس کے علاوہ کئی مضامین اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ خاص طور پر اس صورت یعنی کہ سورۃ الصافات میں جو ایک اہم ترین مضمون ہے جس کو کئی مقامات پر بیان فرمایا، وہ مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمتیں ہیں اور ان کی تبلیغی مساعی ہیں، یعنی کہ کوششیں ہیں جو انہوں نے اپنی اپنی قوموں کے لیے فرمائی، ان کی رہبری اور فلاح و بہبود اور اصلاح کے لیے فرمائی ہیں۔ ان میں سر فہرست حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام ہیں، حضرت لوط علیہ السلام ہیں، حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے جن کوششوں کے ساتھ اور کوششوں کے ساتھ ساتھ جن مشکلات کا سامنا کیا ہے، ان کا بھی اللہ رب العزت نے ان آیات بینات میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ جو آج 6 رکوع کی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے ابتداً کفار کے عذاب کی تفصیلات کو بیان فرمایا کہ کس طریقے سے میدان محشر میں انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا، اور کس طریقے سے فرشتوں کو کہا جائے گا کہ انہیں پکڑ کر اور جمع کر کے ان کو لے جاؤ اور جہنم کے اندر جھونک دو۔ اس کو بنیادی طور پر بیان فرمایا گیا، لیکن وہاں جانے کے بعد یعنی جب یہ سب جمع ہوں گے عذاب کے اندر، تو پھر وہاں ایک دوسرے پر کس طریقے سے الزام تراشی کریں گے اور ایک دوسرے پر کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں گے، ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ کہ انہیں اس بحث و مباحثے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن فرماتا کہ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ کہ یہ سب کے سب عذاب میں مشترک ہوں گے، چاہے کہ وہ بندہ ہو کہ جس نے انہیں دنیا میں گمراہی کی دعوت دی، یا چاہے وہ بندہ ہو کہ جسے دعوت دی گئی۔ گو کہ ایک سبب بنا اور ایک مسبب ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں کے دونوں اور دونوں گروہ یا دونوں طبقات وہ عذاب میں بہرحال مشترک ہوں گے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھنے کو ہمیں بات ملی کہ آج کی دنیا میں جب لوگ مختلف گناہ اور جرائم کرنے کے بعد مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں کہ جی ہم بری صحبتوں میں بیٹھ گئے، فلاں نے ہمیں گمراہ کر دیا، فلاں نے گمراہ کر دیا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ وہ ایک سبب ہے، اس کا گناہ ڈبل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن کوئی آدمی کسی کو مورد الزام ٹھہرا کر خود بری ذمہ ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہر شخص جو بھی عاقل و بالغ ہے اور وہ کسی کی گمراہی کے سبب گمراہ ہوا یا از خود وہ گمراہ ہوا، اسے بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا، اور دونوں کے دونوں اپنے اپنے انجام سے گزریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر کفار کے اس پرانی روش کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام تراشیاں کرتے تھے، کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، اور معاذ اللہ کبھی کچھ کبھی کچھ، اللہ رب العزت نے ان کے ان الزامات کے جواب میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، یہ تو وہ رسول ہیں کہ جو دنیا میں حق لے کر آئے ہیں۔ تو انہیں شاعر کہنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کی حقانیت کا انکار ہے، کیونکہ شاعر وہ کاذب کے معنی میں استعمال کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے اس شاعر ہونے کے الزام کے جواب میں فرمایا بل جاء بالحق کہ یہ حق کو لے کر آئے ہیں۔
پھر آگے فرمایا وصدق المرسلین، اور یہ وہ رسول ہیں جنہوں نے ہر رسول کی تصدیق کی ہے، سچے رسولوں کی تصدیق کی۔ تو اگر یہ مجنون تمہارے بقول مجنون ہے، تو مجنون تو وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی تصدیق نہ کرے، مجنون تو وہ ہے جس کی اپنی کوئی تصدیق نہ کرے، اور یہ وہ رسول ہیں کہ جنہیں اپنی تصدیق کی حاجت نہیں بلکہ سب ان کی تصدیق کے محتاج ہیں، کہ جنہیں یہ سچا کہتے ہیں وہ سچا ہے۔ وصدق المرسلین، انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے، تو لہٰذا جنون سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، اور بلکہ الزام لگانے والے مجنون ہیں۔ پھر اس کے بعد عباد صالحین کا کچھ ناظرین مقام بیان فرمایا کہ قیامت کے دن انہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ آج کی دنیا میں تکلیف برداشت کر لیں، اس وقت عبادات، اطاعت الہی، فرما برداری، ان تکالیف سے گزر جائیں، تو اس کے بعد پھر قیامت کے دن وہ ہوگا جو وہاں ہم چاہیں گے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ہیں، ان میں جو طلب ہوگی اللہ رب العزت پورا فرمائے گا۔ اس کو صوفیہ نے یوں بیان فرمایا کہ آج تم وہ کر لو جو رب چاہتا ہے، کل رب العالمین وہ کرے گا جو آپ چاہیں گے، بشرطے کہ اس راز کو سمجھ لیں۔ آج ہم یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہاں بھی ہم وہی کچھ ہمیں ملے جو ہم چاہیں، پھر قیامت کے دن بھی یہی توقع ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ عباد مخلصین کا مقام بیان کیا کہ جو اللہ کی مرضی و منشا کے مطابق چلتے ہیں ان کے لیے پھر کیا کیا انعامات ہیں، جنات النعیم ہیں اور دیگر کئی نعمتیں ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی چونکہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں عباد صالحین کا مقام بیان کیا جاتا ہے وہیں پر مجرمین کا انجام بھی ساتھ ساتھ، تاکہ دونوں طرح کے طبقات اس پر غور کریں۔ ایک طبقہ اگر جنت کی نعمتوں میں غور کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مجرمین کو بھی تنبیہ فرمائی گئی ہے، اور وہ مجرمین کے لیے، کفار کے لیے شجرہ زقوم کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ شجرہ زقوم یہ تھوہر کا ایک درخت، کڑوا اور کانٹے دار درخت۔ بعض علماء نے فرمایا یمن کے ایک علاقے کے اندر یہ اگتا تھا یہ درخت، بعض نے کہا کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں، یہ خالصتاً دوزخ میں اگنے والا ایک درخت ہے۔ ابو جہل نے اس کا مذاق اڑایا، اس نے کہا زقوم کا لفظ کیا چیز ہے یہ؟ اس نے کچھ یمن کے لوگوں سے معلوم کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں یہ کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اگر یہ درخت جہنم میں اگایا گیا ہے تو پھر تو یہ کھجوریں ہیں، یہ تو مکھن ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ چنانچہ وہ خوب مذاق اڑاتا تھا، اور اس کا انجام ظاہر ہے بدر کے میدان میں، غزوہ بدر کے دن دنیا نے دیکھا، اللہ نے دکھایا انجام کہ مذاق اڑانے والا، اس نے اللہ کے نبی کا بھی مذاق اڑایا، قرآن کا اور اس طرح کی تمام آیات کا، وعیدوں کا مذاق اڑایا ہے، اور پھر اس کا انجام۔ تو آج بھی اگر خدا نخواستہ کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اسے اپنے انجام کو ضرور سوچنا چاہیے، اور کوئی بھی کبھی بھی پھر نہیں بچ پایا ہے۔ اللہ رب العزت غیور ہے، وہ انتقام لینے والا ہے، اس لیے یہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کے اندر جو پس پردہ میسیجز ہیں ان میں بھی ہمیں خاص طور پر غور کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کفار قریش کا جو ایک پرانا مسئلہ تھا کہ ہر بات کے جواب میں وہ کہتے کہ جی ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا تو ہم انہی کی پیروی کرتے آ رہے ہیں۔ انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون، اور بس انہی کے نقش قدم پر یہ بھاگے جا رہے ہیں، لیکن اس کا حاصل کوئی نہیں ہے۔ بھائی اگر پیروی کرنی ہے تو تمہارے اپنے آبا و اجداد ہی میں جنہیں تم اپنا آبا و اجداد کہتے ہو، ان میں حضرت ابراہیم خلیل ہیں۔ کیا بات! ابراہیم خلیل پر چونکہ بڑا دعویٰ کرتے تھے، فخر کرتے تھے، اور ہر گروہ کی کوشش رہی، یہودیوں نے الگ دعویٰ کیا، عیسائیوں نے الگ دعویٰ کیا، کفار قریش کا اپنا ایک دعویٰ تھا، تو کہا کہ اگر آبا و اجداد ہی پر چلنا ہے تو پھر انہیں اپناؤ کہ جن کو اپنا کر تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ حضرت ابراہیم ہیں اور دیگر ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کیا، اللہ کی طرف دعوت دی ہے، تو یہ بھی ایک بہت لاجیکل انداز میں انہیں یہ بات سمجھائی گئی۔ پھر 7ویں رکوع کا آغاز ہوا، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل و اسحاق علیہم السلام کا ذکر خیر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ان سب نے کس کس طرح سے کوششیں کی، کیسے کیسے قربانیاں دی اللہ کے خاطر۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنی کوششیں فرماتے ہیں، 950 سال تک ناظرین تبلیغ کا عرصہ ہے، جس میں اتنے طویل عرصے تک وہ تبلیغ فرماتے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس 950 سال کے عرصے میں 50 آدمی اسلام لائے ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ ہمارا اور آپ کی قوت برداشت، ہمارا اور آپ کا صبر، کسی کام کے لیے کوشش ہماری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم 1-2 گھنٹے چند دن کسی پر کوئی کام کرتے ہیں، ورک کرتے ہیں، پھر ہمیں کوئی رزلٹ نہ ملے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں۔
اللہ کے نبی حضرت نوح کی عزم و ہمت کو سلام ہے، اور قرآن نے سلام بھیجا ہے ان پر باقاعدہ۔ جو آج آیت تلاوت کی قاری صاحب نے 79 سورۃ الصافات، اللہ فرما رہا ہے سلام علی نوح فی العالمین، عالمین میں سے حضرت نوح پر ہمارا سلام ہو۔ ان کی عزم و ہمت کو سلام ہے کہ جنہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے، 50 آدمی اسلام لائے مگر ان کی ہمتیں جواب نہیں دے رہی، بلکہ وہ رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، کرتے ہیں اپنی مساعی کوششیں بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ آج سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم کا پھر ذکر خیر ہے کہ کس طرح وہ اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آتے ہیں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، آیت نمبر 84 الصافات، اللہ کے حضور قلب سلیم۔ قلب سلیم کا مطلب وہ دل کہ جو خیال غیر سے پاک ہو، سلیم سالم دل، سلامتی والا دل، شرک بھی نہیں، شائبہ شرک بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم کو اسی لیے دین حنیف کہا جاتا ہے، ملت حنیفہ، ملت ابراہیم حنیفہ، کہ جو ہر کج روی سے سب سے کٹ کر سیدھے راہ پر چلنے والے۔ تو حضرت ابراہیم کے لیے قلب سلیم کا لفظ قرآن میں قلب منیب بھی ہے، قلب سلیم بھی ہے، اور اسی قلب کی ضرورت ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی وہ راز ہے ناظرین قلب سلیم کا کہ جو انہوں نے سمجھایا اپنی تعلیمات میں، ملفوظات غوث اعظم میں یہ بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے دل پر دربان بن کے بیٹھو، جیسے دربان دروازے پہ آنے جانے والوں پہ روک ٹوک کرتا ہے، فرمایا کہ دل کے دروازوں پہ دربان بنو، اسی کو اندر آنے دو جس کے آنے کی رب اجازت دیتا ہے۔ یعنی یہ راز سمجھایا کہ اگر اپنے قلب کو قلب سلیم اور قلب منیب بنانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ روک ٹوک رکھنی چاہیے۔ پھر حضرت ابراہیم کا پھر وہ تفصیلی واقعہ جو اس سے پہلے 17ویں پارے میں یقیناً ناظرین ہمارے سن چکے ہوں گے اختصار کے ساتھ، کہ انہوں نے پھر اپنے چچا کو بھی تبلیغ فرمائی، اپنی قوم کو بھی تبلیغ فرمائی، اور لیکن انہوں نے بہرحال اس کے رد عمل کے طور پر حضرت ابراہیم کے ساتھ ہمیشہ سختی کی ہے۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ جب وہ اپنے اگلے دن عید کا کوئی میلے کا دن تھا اور جس میں وہ جانے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے رہ کر ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ کر دی، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ بت تمہارے نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ کاروائی کو روک سکتے ہیں، ان کے اندر کوئی کسی قسم کی طاقت نہیں۔ بجائے اس کے کہ قوم یہ باتیں سمجھتی، انہوں نے اور حضرت ابراہیم پر تہمت تراشی اور سختیاں کرنا شروع کر دیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر اور بھی بہت سارے امور، آیت نمبر 88 خاص طور پر سورۃ الصافات، کہ جب قوم نے حضرت ابراہیم کو ساتھ چلنے کے لیے کہا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، تو انہوں نے حضرت ابراہیم نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا انی سقیم، کہ میں مریض ہوں، بیمار ہوں۔ یہاں پر ستاروں کا ذکر آیا تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی باقاعدہ ستاروں سے کوئی علم حاصل کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ قوم کا ایک طریقہ تھا، ان کے محاورے کے مطابق تھا کہ وہ لوگ اسی طرح سے ستاروں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے صرف ان کے اس طریقے کے مطابق ایک نظر ڈالی ہے، نہ کہ اس عقیدے پر کہ جو لوگ عقیدہ رکھتے اور سمجھتے ہیں ستاروں کی اصلی اور حقیقی تاثیر کے قائل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ستاروں کو ان تمام امور کے لیے کہ جن کے لیے اللہ نے تخلیق فرمایا ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خالق حقیقی ہی مؤثر حقیقی ہے، وہی تاثیر اصل اللہ کی طرف سے ہے۔ ستارے کو اصلی تاثیر کا ذریعہ سمجھنا اس کو اسلام نے منع بھی کیا، اور اس تاثیر کے عقیدے کو کفر قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر انی سقیم کا، میں بیمار ہوں، مراد ہے کہ بیمار ہونے والا ہوں یا بیمار ہو سکتا ہوں، اس کی مختلف تعویلات علماء نے فرمائی۔ پھر آگے قوم نے اپنے غم و غصے میں آگ جلانے کا حکم دیا، جس کو نار نمرود کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم پر اللہ نے کرم کیا کہ آگ کو فرما دیا یا نار کونی بردًا و سلامً، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ پھر ٹھنڈک میں بھی چونکہ تکلیف ہے، فرمایا وسلامً، سلامتی والی ٹھنڈک، یعنی ٹھنڈک بھی لیکن پیارے کو تکلیف بھی نہ ہو، ٹھنڈک سے بھی تکلیف نہ ہو، فرمایا سلامت اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم کے یہ تمام مراتب ہیں، مقامات ہیں۔ پھر انہوں نے وہاں سے ہجرت فرما لی، ملک شام چلے گئے، وہاں پہ اپنے صالح اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ نے آپ کو غلام حلیم یعنی ایک بردبار بیٹے سے نوازا، جس کی بردباری کو دنیا نے دیکھا ذبح اسماعیل کے موقع پر، کہ جب ذبح کا وقت آیا حضرت اسماعیل نے کس طرح سے اپنے آپ کو صبر و استقامت کے نظیر بنا کر اللہ کے حضور پیش کیا۔ یہ ان کا حلم تھا، یہ ان کی بردباری تھی۔ پھر وہ تفصیلی واقعہ ناظرین جو ذبح اسماعیل کے حوالے سے اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں، جس میں اصل میسج ہمیں یاد رکھنا ہے کہ قربانی دینے کے کسی بھی موقع پر یہ ذوات قدسیہ کہیں پیچھے نہیں ہیں، بلکہ تن من دھن کے ساتھ یہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔
کوئی سی بھی قربانی، حضرت ابراہیم نے تو ہر طرح کی قربانی دی، گھر چھوڑا ہے، گھر والوں کو بھی اگر ایک جگہ چھوڑ کر رخصت ہونا پڑا تو آپ وہاں اس انتہا تک بھی گئے ہیں۔ نار نمرود میں خود اپنے آپ کو پیش کر دیا، اولاد پہ چھری پھیرنے کا وقت آیا اس سے بھی دریغ نہیں فرما رہے، یعنی قربانیاں ہی قربانیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے اور دیگر کا ذکر فرمایا، تو ان سب کے اندر اور حضرت اسحاق کا ذکر کرتے ہوئے وبارکنا فرمایا، برکت دی اللہ نے۔ ایک تو ان کی ولادت برکت ہے، پھر ان کی نبوت بھی برکت ہے۔ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں فرزندان گرامی، اور دونوں ہی یقیناً اہل ایمان کے لیے لائق تکریم اور لائق احترام۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب آقائے دو عالم کی نبوت آ گئی تو پھر اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت اسحاق تک، یعنی حرم سے بیت المقدس تک، پھر آقائے دو عالم کو سلطنت عطا فرما دی، جس کو شب معراج دکھایا گیا، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی۔ یہاں بھی حضور کی امامت ہے اور پھر وہاں بھی حضور نے امامت فرما کر یہ بتا دیا کہ اب میں آخری نبی ہوں اور اب قیامت تک ہمیشہ کے لیے سب کے سب اسی پرچم کے سائے تلے ہیں۔ پھر 8واں رکوع آج تلاوت کیا گیا، اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ کس طرح سے اللہ نے ان پہ نعمتیں فرمائی، فرعون کے مقابلے میں ان کی مدد کی، انہیں کتاب عطا کی، انہیں ہدایت دی، ان کی ساتھ جو اسلام ایمان لائے انہیں اللہ نے کس طرح نجات دی فرعونیوں سے۔ پھر اس کے بعد الیاس علیہ السلام کا ذکر جو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، لبنان کے ایک علاقے کہ جو بعلبک کے نام سے مشہور ہوا اور اس کے اب کھنڈرات پائے جائیں اس نام سے، وہاں پر آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ بعل نام کا ایک بت تھا جس کا یہاں اس آیت میں ذکر بھی ہوا، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کہ تم لوگ بعل نامی بت کی عبادت کرتے ہو اور جو احسن الخالقین اللہ رب العالمین اسے چھوڑ رہے ہو تم، یعنی اس کی عبادت کے مقابلے میں ایک بت کو ترجیح دیتے ہو۔ پھر حضرت الیاس پر بھی سلام ہے، سلام علی الیاسین، الیاسین کا مطلب الیاس بھی اور ان کے ماننے والے بھی، ان سب پر سلام۔ تو یقیناً جو پیروکار ہو جائے ان صالحین کا، اللہ کی سلامتی پھر اس پر بھی نازل ہوتی ہے۔ اور اختتام پر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا، جو ان کے ساتھ ایمان لائے وہ نجات پا گئے اور جو نہ لا سکے یا نہیں ایمان لائے وہ برباد ہو گئے۔ اور کفار قریش کو آخر میں فرما دیا کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، صبح و شام تم ان بستیوں سے گزرتے ہو، جن قوموں پہ عذاب آیا ان بستیوں سے صبح و شام گزرتے ہو تم، لیکن پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، افلا تعقلون، کیا پھر بھی عقل نہیں رکھتے تم؟ تو دنیا کی سیر یا قوموں کے پاس سے گزرنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کچھ ہم سیکھیں، ترقی یافتہ لوگوں کے پاس سے گزریں، ترقی حاصل کریں، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، محض تفریح نہیں، تفریح ضرور ہے اسلام میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سبق آموز تفریح ہونی چاہیے جو انسان کو سنوارے، نسلوں کو سنوارنے کا ذریعہ بنے۔ قرآن مجید کی ان آیات میں بہت سارے پیغامات ہیں جن کی طرف ہم نے اختصار کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔